زمین سے 480 فٹ اونچے 4500 سال پرانے ان پیرامڈز میں 23 لاکھ پتھروں کا استعمال ہوا۔ ان پتھروں میں سے ہر ایک پتھر کا وزن 50 ٹن تھا، یعنی کہ 50,000 کلو گرام، اور یہ وزن 3 پیسنجر بسوں کے برابر بنتا ہے۔ اور جو پتھر ان پیرامڈز میں استعمال ہوا ہے وہ ان پیرامڈ سے 250 کلومیٹر دور تھا۔ جس دور میں یہ پیرامڈز بنائے گئے تھے اس وقت ہیوی مشینری بھی موجود نہیں تھی، تو پھر یہ پتھر اتنی دور سے کیسے لائے گئے اور کس طرح سے ان کو اتنی صفائی کے ساتھ کاٹا گیا اور کس طرح سے ان کو ایک ترتیب کے ساتھ جوڑا گیا کہ 1 انچ کے برابر بھی فرق نہیں آیا، اور آخر ان پیرامڈز کو بنانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور لائک اینڈ سبسکرائب بھی کیجیے۔ مصر میں اس وقت 118 پیرامڈز موجود ہیں جنہوں نے ہزاروں سالوں سے کئی طوفانوں اور بارشوں کا سامنا کیا، لیکن مجال ہے کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا ہو یا کسی کو کوئی نقصان پہنچا ہو۔ ان میں سے سب سے بڑا اور اونچا دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے۔ اس پیرامڈ کی بیس کا ایریا تقریباً 14 ایکڑ ہے، اور یہ ایریا اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں تقریباً 10 کرکٹ گراؤنڈ آسانی کے ساتھ سما سکتے ہیں۔ اس پیرامڈ میں تقریباً 23 لاکھ پتھر استعمال ہوئے اور ہر ایک پتھر کا وزن 50 ٹن تھا، 50,000 کلو گرام، اور اس پورے پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن بنتا ہے، جو کہ اگر برج خلیفہ کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ان پیرامڈز کو بنانے سے پہلے پوری دنیا میں ایسی جگہ تلاش کی گئی ہوگی جو کہ ان پیرامڈز کا وزن برداشت کر سکے۔ اس دور میں یہ پیرامڈز بنائے گئے اس دور میں کمپس وغیرہ یا جدید آلات تو تھے ہی نہیں، ان پیرامڈز کی ہر سائڈ کو اچھی طرح سے جانچا جا سکے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ پولر سٹارز کی مدد سے ان کی ہر سائڈ کو مارک کیا گیا ہوگا۔ نہ کوئی کمپس اور نہ کوئی جدید آلات، ان پیرامڈز کی ہر سائڈ کو بیسک ٹیکنیک کی مدد سے سیٹ کر دیا گیا، اور وہ بھی 0 ایرر کے ساتھ۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ڈائریکشن سیٹ کرنے کے بعد ان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا وہ اس زمین کو لیول کرنے کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ 14 ایکڑ کا رقبہ اگر لیول نہ ہوتا تو اتنے بڑے پتھروں کا پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اتنے بڑے رقبے کو پانی کے ذریعے سے لیول کیا ہوگا کہ اس جگہ کو تھوڑا سا گہرا کر کے اس میں پانی بھر دیا ہوگا، اور جو جگہ پانی کے لیول سے اوپر ہوتی ہوگی اس کو چھینی اور ہتھوڑے کے ساتھ کاٹ کر برابر کر دیا ہوگا۔ ان پیرامڈز کی ڈائریکشن اور لیول کرنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کنسٹرکشن کے لیے جن پتھروں کی ضرورت تھی ان کو کاٹا کیسے جائے، کیونکہ اس دور میں نہ تو ان کے پاس کوئی گرائنڈر تھے اور نہ ہی جیک ہیمرز، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھر کاٹے بھی اور انہیں مختلف شیپس بھی دیں، اور وہ بھی ایک چھوٹے سے ٹول چھینی کی مدد سے۔ جی ہاں، چھینی کی مدد سے لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ پتھروں پر ماری جاتی اور اس طریقے سے ان پتھروں کو مختلف شیپس دی جاتی تھیں۔ اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ان پتھروں کو ٹرانسپورٹ کر کے 250 کلومیٹر دور ان پیرامڈز کی جگہ پر لے جانا تھا، کیونکہ ان پتھروں کا وزن تقریباً 50 ٹن تھا، جو کہ 3 پیسنجر بسوں کے برابر بنتا ہے، اور اگر آج بھی اس قسم کی ٹرانسپورٹیشن کا ٹھیکہ کسی بھی کمپنی کو دیا جائے تو اس کے لیے بھی کافی حد تک مشکل ہوگی، کیونکہ ان لوگوں کے پاس ہیوی ٹرک بھی موجود نہیں تھے اور وہ مشینری بھی نہیں تھی جو ان ٹرکوں پر پتھروں کو لوڈ کرتی۔ تو سائنسدانوں کا خیال ہے کہ جس جگہ پر ان پتھروں کی کٹائی ہو رہی تھی
اس کے قریب سے ایک دریا بھی گزرتا تھا۔ تو سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ان لوگوں نے اس دریا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے بڑے پتھروں کو کشتیوں میں لوڈ کیا اور ان پیرامڈز کی جگہ پر لے آئے۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوڈنگ ان لوڈنگ بھی کوئی اتنی آسان نہیں تھی۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایک پتھر کو لوڈ کرنے کے لیے کم از کم 500 آدمی درکار تھے۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتھر کٹ بھی گئے، ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے اور لگنا بھی شروع ہو گئے، لیکن ان پتھروں کو اتنی بلندی تک کیسے پہنچایا گیا؟ کیونکہ اس دور میں اتنے ہیوی لفٹر بھی موجود نہیں تھے کہ پتھروں کو 480 فیٹ تک اونچائی میں پہنچا دیتے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے یا تو پھر یہ اسپائرل طریقے سے پتھر اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگ زیگ طریقے سے۔ ایک بات تو طے ہے کہ یہ جتنے بھی پتھر اس کے اوپر گئے یہ مزدوروں کی آرمی کی وجہ سے ہی گئے۔ مسئلہ صرف ان پتھروں کو کاٹنے، ٹرانسپورٹ کرنے اور جوڑنے کا نہیں تھا، بلکہ سائنسدانوں کو اس بات پر بھی بہت حیرت ہوئی کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹس بھی بنائے گئے تھے، ان کے اندر جانے کا رستہ اور چھوٹے چھوٹے سوراخ وغیرہ بھی بنائے گئے تھے۔ اگر آپ ان تمام سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھیے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔